الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے دین کا دین زندگیوں میں ہوگا تو دنیا میں اللہ پاک عزت، چین، سکون، راحت، اطمینان عطا فرمائے اور مرتے ہی مرنے کی بعد والی زندگی کی جو کامیابیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ موت پر، قبر میں، میدان حشر میں، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ یہ بات یقین میں آ جائے، قرآن اور حدیث سے تو حدیث میں تو یہی کہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا، اس کے علاوہ اور کہیں کامیابی بتائی نہیں۔ جتنی بھی ایجادات اور جتنی چیزیں، جتنے نقشے وجود میں آ گئے ہیں اور اس کو کامیابی کا جو ذریعہ سمجھا جا رہا ہے، قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ اور یہ دھوکہ جہاں آج انسان بلکہ انسانوں کی اکثریت، غیر مسلم تو ہے، مسلمانوں کی اکثریت بھی انہی چیزوں میں کامیابی کو تلاش کر رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، کچھ دینی شکلیں وجود میں آ گئی، اپنی ذات میں آ گئی، لیکن یقین جتنی بھی ظاہری اسباب ہیں اس میں کامیابی لگ رہا ہے۔ اب اس دھوکے سے کیسے نکلے؟ اس دھوکے سے نکلے کیسے؟ ایک تو نکلنے کا وہ وقت ہے جب فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت میں تو سب کی دھوکے کھل جائیں گے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد یہ دھوکہ تو کھل ہی جائے گا، لیکن سوائے پچھتاوے کا اور کچھ بھی نہیں۔ مرنے سے پہلے دھوکہ کیسے کھلے؟ کہ جہاں اللہ نے کامیابی بتائی ہے وہاں یقینی ہے، اور جہاں اللہ پاک نے کہا ہی نہیں ہے کامیابی کو، پورے قرآن میں اللہ پاک نے کہیں نہیں کہا ہے کہ کامیابی نقشوں میں ہے یا ملک میں ہے یا مال میں ہے۔ تو اس دھوکے سے انسانوں کو نکالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے ہیں، صرف اس دھوکے سے نکالنے کے لیے، کیونکہ یہ دھوکہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اگر محنت کا ماحول نہ ہو اور محنت نہ ہو تو شیطان اس دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ بڑے بڑوں کو ڈال دیا اور تباہ و برباد ہو گئے، دنیا ہی ہے۔ نہیں مانی نبیوں کی بات،
اللہ نے ہلاک کیا، اور جن کے لیے وعدہ تھا ان کو کامیاب کیا، جو دینی زندگی پر تھے ان کو اللہ پاک نے کامیاب کیا، چاہے وہ مقابلے میں فرعون کیوں نہ ہو، نمرود کیوں نہ ہو، چاہے وہ قوم عادی کیوں نہ ہو، قوم نوح کیوں نہ ہو۔ یہ قصے کہانی تھوڑی ہے، تو سمجھنے کی بات ہے کہ اس دھوکے سے کیسے نکلے آپ۔ تو انبیاء علیہ السلام کی محنت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی محنت رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ پاک کی طرف سے چنے ہوئے معصوم ہوتے، تو وہ تو اپنی محنت میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتے، چاہے ان کے ساتھ کتنی ہی دلسوز حالات ہوں، کتنی ہی ناگواری ان کو دی جائے، اپنی ذمہ داری سے نہیں ہٹتے۔ کیونکہ نبی تھے، ان کا تو یقین بنا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، سب جانتے ہیں، ہمارا یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے محنت شروع جو کی، کیونکہ کام محنت کو امت میں منتقل کرنا تھا ختم نبوت کی برکت سے، پہلے دن سے امت کو اس کام میں شامل کر دیا، اس محنت میں۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں محنت کی، مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا، کچھ لوگ ایمان لے آئے، جو لے آئے ان کو تکالیف مختلف قسم سے تکلیفیں دی جا رہی تھیں، پہنچائی جا رہی تھیں، اسے برداشت بھی کر رہے تھے۔ پھر ہجرت ہو گئی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس امت کی محنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت پہ کیسے ڈالا ہے، اور صحابہ نے اس کو کیسے کیا ہے۔ 10 سال مدینے میں ملے محنت کے، سارا عرب مخالف تھا جب آپ نے محنت شروع کی۔ 10 سال مدینے میں جو مدینے والوں نے مہاجرین کے ساتھ مل کر ایسی محنت کی جنہوں میں ہم سب کے سامنے ہے، حیات صحابہ میں، حکایت صحابہ میں ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کے صحابہ کی محنت سے پورے عرب میں 300% اسلام آ گیا، اور چھوٹا موٹا عرب نہیں تھا وہ، پورے بر صغیر کے برابر اس کا بھی رکھنا۔ جب محنت ہوتی ہے تو اس محنت کو، اس قربانی کو جب اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں تو ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس محنت کے لیے جو قربانی دی ہے، جو قربانی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات کے اندر 125 سفر کروائے، 150 سفر۔
اور 25 سال میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی تھے. یہ جو دین کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انصار مدینہ میں اگر اوسط لگایا جائے، انصار مدینہ اور مہاجرین کی جو نقل و حرکت ہے، اگر اوسط لگایا جائے تو سال میں 6-7 مہینے باہر ہوتے تھے. اور جب واپس آتے تھے مقام پر، نہیں کہ اب واپس آ گئے، اب مقام پہ آئے تو اپنے کاروبار میں اور ساری چیزوں میں اور اپنی بیوی بچوں کو دیکھنے میں لگ گئے. کیونکہ جہاں جاتے تھے محنت کرنے، وہاں والوں کہتے ہیں مدینہ آؤ، مدینے میں آ کے دین سیکھو. تو وفود آنا شروع ہوئے. اب جب مقام پر آئے وہ لوگ، جب آئے جو لوگ اسلام میں داخل ہیں، جن کو دعوت دے کر آئے تو انہوں نے آنے شروع کیا. اور وہ جو آتے تھے وہ ایسے غریب غربا ہوتے تھے کہ ان کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہوتا. اور مسجد میں ایسا ماحول بنا ہوا تھا، مسجد نبی میں ایسا ماحول بن گیا تھا کہ مقام پر واپس آنے کے بعد بھی 7 مہینے تو باہر ہے، 5 مہینے 6 مہینے 5 مہینے ملے، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو 2-2.5 مہینے مقام پہ بھی لگ جاتے تھے. کسی کا آدھا دن، کسی کی آدھی رات، کسی کے یہاں تک ہو گیا کہ اگر کاروبار کر رہے ہیں، دو صحابی آپس میں کاروبار کر رہے ہیں تو آدھا دن ایک صحابی کاروبار کرتا تھا، وہ آدھا دن مسجد کو آباد کرتا تھا. جب وہ کاروبار سے واپس آتے تو یہ چلے جاتے، اور جو آدھا دن یہاں ہوا ان کو بتا دیتے. گویا مسجد 24 گھنٹے اعمال دعوت سے بھی آباد، آنے والوں کو دین سکھانا، جو ماحول وہاں، اگر ذکر کا ماحول ہے ذکر میں بیٹھا دیا، نماز کا ماحول ہے نماز میں تیار کر دیا، دعوت کا ماحول ہے دعوت کے ماحول میں بیٹھا دیا، سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے دوسرے پر. گویا یہ ہے کہ آنے والوں کو پورا دین بھی سکھایا جاتا تھا. نکل کر محنت کی، اللہ نے ہدایت پھیلا دی پورے عرب میں. لوگوں نے مدینے میں آ کے دین سیکھنا شروع کیا. آپ کو دین بھی ان کو سکھا رہے، پھر اپنے گھروں میں لے آ کے رہے، اور مسورات آ رہی تو اپنے گھروں میں ٹھہرا رہے. مرد ہے تو مسجد میں ان کے کھانے کا انتظام. اور جاتے وقت ہدایہ بھی دینا. اور خواص قسم کے لوگ آ جائیں تو ان کا اس قسم سے اکرام کرنا. تو یہ محنت اللہ کو ایسی پسند آ گئی کہ اللہ نے عمومی ہدایت کے فیصلے کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اتنا دین تو پھیل گیا 100%. چونکہ اس کام کو امت کو، اس محنت کو آگے امت کو لے کے چلنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جو نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے تھے دین کا، وہ سارا ٹوٹنے لگا. کچے مسلمان جنہوں نے کچے تھے انہوں مرتد ہو گئے. اب یہ بھی اسلام میں آئے تھے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، چاروں طرف ارتداد پھیل گیا. یہ نقشہ اس لیے قائم کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ امت جو محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے،
اگر اس محنت کو ویسے ہی باقی رکھے گی تو یہ ٹوٹا ہوا نقشہ دوبارہ اپنے اصلی شکل پہ آ جائے گا. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور چاروں طرف سے ارتداد کی خبریں اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ اور ان کا حملہ چاروں طرف سے. مدینے میں لوگ باقی رہ گئے تھے دین پر. ادھر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف روانہ کر چکے تھے حیات میں. بیماری کی خبر پہنچی تو وہ لشکر رکا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا صبح انتقال ہو جائے تو شام کو نکل جانا ہے، شام کو جائے صبح تک نکل جانا. اب جب یہ چاروں طرف سے خبر آئی تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور سب کے ذہنوں میں یہ تھا کہ مدینے کی حفاظت کی جائے. اور اسامہ کے لشکر کو بھی واپس بلا لیا جائے کیونکہ اس وقت حالات چاروں طرف خراب ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ بھئی اسامہ کے لشکر کو بجائے شام کے بھیجنے کے اس کو روک لو تاکہ مدینے کی عبادت کرے. چاروں طرف سے دشمن آ رہے ہیں، ارتداد پھیل گیا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس لشکر کی تشکیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہوں اس کو روکنے میں خیر ہے یا بھیجنے میں خیر ہے؟ عمر نے فرمایا مشورہ کر لو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نص پر مشورہ نہیں ہوتا. یعنی جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، جو حکم دے گیا وہ نص ہے، وہ حکم ہے، اس پہ کس بات کا مشورہ؟ پھر کہا کہ پھر ایسا کر لو، جیلی تھی نا کہ اسامہ بہت چھوٹی عمر کے ہیں، اس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ ذمہ دار وہ ہیں، تو امیر بدل دو. تو سینے پہ ہاتھ مارا عمر رضی اللہ عنہ. زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے طاقتور بنتے تھے. یہ بتاؤ کہ جس کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دے کے گئے ہوں اس کو امیر رکھنے میں خیر ہے یا اس کو ہٹانے میں خیر ہے؟ بات سمجھ. پھر فرمایا کہ وہ محنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر گئے تھے، پھر فرمایا کہ جتنے مرد مدینہ میں ہیں اس وقت ان سب کو میں نکالوں گا، اور اگر تم نہیں جاؤ گا تو میں اکیلا چلا جاؤں گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ دین میں نقص ہے، مٹے نہیں. ابھی تو مٹا ہوا ہے، ہم لوگ کان پہ جو بھی نہیں دیکھ رہا ہے، مٹے نہیں، نقص ہے. اور کتنا نقص؟ اگر کوئی زکوٰۃ میں بکری دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کے گلے کی رسی بھی دیتا تھا، اگر وہ اس رسی کو روک لے گا تو میں اس سے بھی قتال کروں گا. اتنا نقص بھی مجھے برداشت نہیں ہے. دین میں نقص ہے اور ابو بکر زندہ ہے. تو اللہ پاک نے پھر سارے جتنے بھی مرد تھے مدینے میں صحابی سب کو اللہ کے، وہ شام کو لشکر روانہ کر دیا، اور جتنے باقی تھے تعداد میں یاد نہیں ہے، سب کو اللہ کے راستے میں نکال دیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ نکلے سارے
3 دن مدینے میں کوئی اذان دینے والے کوئی بالغ مرد نہیں تھا. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ازواج مطہرات ہیں، ان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. تو کہیں دین ازواج مطہرات ہے ٹھیک ہے، لیکن دین کمی ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو میں برداشت کر لوں گا کہ ازواج مطہرات کو شہید کر دے، کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، لیکن میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ دین میں کمی آئے. کیا کریں ہم لوگ کا تو یہ حال ہے. 12 تو یہ اللہ نے دکھانا تھا کہ اس پر جب جمے تو 1 مہینے کے اندر وہ سارا نقشہ دوبارہ قائم ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے. یہ محنت، اس کا نام ہے محنت. اسی کو عرض کرنا ہے، اسی کو ہم سیکھ رہے ہیں. محنت محنت محنت، سب کہتے ہیں محنت. تو صحابہ کا دیکھو بھائی، اب ہمارے ذمہ ہے محنت جب تک ہوتی رہی، دین وجود میں آتا رہا، پھیلتا رہا، ساری دنیا میں پھیل گیا. محنت میں کمی ہونا شروع ہوئی، دین گھٹنے شروع ہو گئے. گھٹتے 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 مسلمان سے دین نکلنا شروع ہو گیا. دین میں داخلہ بند، محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے غیروں کا، غیر مسلموں کا دین میں داخلہ بند. اور پھر اور محنت جب چھوٹی تو جو لوگ اسلام میں تھے ان کا اسلام سے نکلنا شروع ہو گیا. تو میرے مطلب بھائی دوستوں، اب یہ بات بہت دور نکل گئی ہے، لیکن محنت وہی ہے، منزل بھی وہی ہے. یہ جو ہم تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں یہ تو اس کام کی الف ہے. کیونکہ ہدایت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مجاہدے کے بقدر ہوتے ہیں، محنت کے بقدر ہوتے ہیں. جیسی محنت ہوگی اس درجے کی ہدایت اترے گی، اور جیسی ہدایت ہوگی اس درجے کے اعمال ہوں گے. تو ہم اللہ کا فضل ہے، اللہ کا پاک کرم ہے، شکر ہے، اللہ نے فضل فرمایا کہ ہمیں اس سے نسبت تو عطا فرما دی. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ نیابت نبوت والی نسبت کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو یہاں بیٹھنے کی، آنے کی توفیق دے دی. اب ایک ہے محنت اتنی کرنا کہ لوگ ہدایت ملنا شروع ہو جائے اور ہمیں بھی ملنا شروع ہو جائے. ایک ہے کہ اپنی محنت کی مقدار کو اتنا بڑھا دینا جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، تو اللہ پاک عمومی فیصلے کر دے، اور مسلمان اس کام پہ نہیں لگا ہے تب بھی وہ اس کو ہدایت دے دے. اور جو غیر مسلم اسلام میں نہیں داخل ہوئے اللہ ان کو بھی اسلام میں داخل کر دے. اس کو کہتے ہیں مقدار محنت کو بڑھانا. اور ہماری مقدار محنت کی منزل جو ہے وہ صحابہ کی، لہذا وہی نیت کر کے چلنا ہوگا. کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اس محنت میں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اس محنت کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکی. نہ بھوک رکاوٹ بنی، نہ شادی رکاوٹ بنی، نہ رخصتی رکاوٹ بنی، نہ بچے کی پیدائش ہونا کی رکاوٹ بنی، نہ کسی کی مر جانے کی وجہ سے رکاوٹ ہوئی، نہ کسی کے کاروبار کی وجہ سے رکاوٹ ہوئی، نہ بڑھاپے کی وجہ سے رکاوٹ، نہ جوانی کی وجہ سے رکاوٹ. کہیں کوئی چیز مانے ہوئی نہیں. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، ہم محنت
ہم نے شروع اللہ نے ہم سے شروع کروا دی ہے، لیکن اس کی مقدار کو عمومی ہدایت کے فیصلے ہو جائیں چاروں طرف پوری دنیا میں پورے عالم میں، اس کے لیے مقدار بڑھانا ہوگا. اب اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر آپس میں بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ اسی محنت پر اگر ہم پڑے رہے تو ایسے لاکھوں کروڑوں بھی ہو جائیں تو عمومی ہدایت کے فیصلے نہیں ہوں گے. ہاں ہمارا کوئی بن جائے گا، کچھ لوگوں کا بن جائے گا. چونکہ اس امت کی ذمہ داری ہے، عالمی امت ہے، محنت اس کے ذمے ہے. محنت سے بہت دوری ہو گئی تھی، اللہ نے دوبارہ چالو کر دی، اس کی قدر کر. اب ڈر یہ شیطان بیچ میں آتا ہے. محنت کرنے والے کے اور اس کی محنت کے درمیان شیطان آگے بیٹھ جاتا ہے کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہاری نوکری چلی جائے گی، تمہارے بچوں کو کون پالے گا، پرورش کون کرے گا، دکان کون دیکھے گا. گویا ابھی ہماری محنت ان سارے نقشوں کے ساتھ ہے. اس میں سے کچھ وقت بچتا ہے تو ہم اس کام کو بھی کر لیتے ہیں. ہم اور آپ جو یہاں جمع ہو گئے ہیں، محنت کی مقدار کو بڑھانے کے لیے جمع ہو گئے. اس میں مقام بھی ہے، نقل و حرکت بھی ہے، دونوں چیزیں. خروج کے وقت میں خروج ہے، اور خروج بھی نہیں کہ خروج کی بھی مقدار بڑھتی چلی جائے، مقام کی محنت کی بھی مقدار بڑھتی چلی جائے. یہ جو خوف ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، میرے اندر بھی، کہ اگر یہ ہم اپنے نقشوں کو نہیں دیکھیں گے تو یہ کیسے چلے گا. بس یہاں ہی مسئلہ پھنسا ہوا ہے. لہذا چونکہ آپ حضرات نے ابھی حلقے بھی لگانے مقام کے مسجد کے 5 کام ہوتے ہیں. یہ 5 کام ہر مسلمان کے کرنے کے لیے، اس 5 کام کو اس کی چاہے جتنی مقدار بڑھا دیں اتنا کامیابی کی منزل پر پہنچتے چلے جائیں گے. جتنی اس کی مقدار کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا دینی نقشہ قائم ہوتا چلا جائے گا، دینی زندگی عام ہوتی چلی جائے گی. اللہ پاک خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، امن کے فیصلے کر دیں گے، ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. اگر دینی زندگی نہیں ہے تو بھی کتنی بھی محنت کر لیں، اپنی دنیا بھی کتنی بھی کر لیں، ساری دنیا لگی ہوئی ہے لیکن حالات تو نہیں ٹھیک ہو رہے. اس لیے دینی زندگی کا قائم کرنا اس محنت کے راستے سے ہماری بنیادی ضرورت ہے. دینی زندگی صرف نماز روزے کو نہیں کہتے، بنیادی ہے، ارکان ہے، لیکن عبادات ایمانیات میں بھی احکامات زندہ ہو جائیں، عبادات میں بھی احکامات زندہ ہو جائیں، معاملات میں بھی احکامات زندہ ہو جائیں، معاشرت میں بھی احکامات زندہ ہو جائیں، عدل و قضا میں بھی، کمانے میں بھی، خرچ کرنے میں بھی، شادی میں، بیاہ میں. اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستو، یہ مقام پر بھی کام کرنا، نکل کر بھی کام کرنا. نکلنے کی بات ہو جائے گی بعد میں. اب مقام پر بھی کام کرنے کے 5 کام میں مشورہ 1 کام، روزانہ کا وقت 2 کام، روزانہ 2 تعلیم 3 کام، ہفتے میں 2 گشت 4 کام، مہینے میں 3 دن 5 کام. یہ مسجد کے ہیں، ہر ساتھی کے بننے کا یہ ذریعہ ہے. مقصود اپنی ذات کا بننا اور اس محنت کی اپنی ذات کو ہدایت کا مل جانا اور اس محنت کی مقدار کو بڑھاتے بڑھاتے تاکہ اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دے دے. اب مشورہ ہے تو مشورہ بہت اس کام میں بہت بنیادی چیز ہے، کیونکہ بغیر مشورے کے کام ہو ہی نہیں سکتا.
بغیر مشورے کے اکیلا کوئی کتنا بھی کام کرتا ہے کام نہیں ہوگا. مشورے کا مقصد یہ ہے کہ جو تقاضے ہیں اس محنت کے تقاضے صرف یہ 5 کام نہیں ہے. یہ تو 5 کام یا مہینے سال کا چلہ اور ایک دفعہ 4 مہینے، یہ تو اس محنت کی الف باتا ہے. اب مشورے میں اس کو سوچا جائے کہ جتنے بھی تقاضے ہیں، یہ 3 چلے تو سب کے لگوانا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے. یہ تو پہلی سیڑھی ہے. اب ترقی کرتے کرتے 3 چلے سے 4 مہینے ہر سال 4 مہینے ہو جائیں، پھر اور آدھی زندگی، پھر کیا پوری زندگی. ایسی مقام پر آدھا دن اپنے شغل میں، آدھا دن مسجد میں. اب مشورہ اس بات کا کرنا ہے کہ میں اپنی ذات سے اور جس مسجد میں جو مسجد ہے ہماری، اس کے اطراف کی آبادی، جتنی بھی اطراف کی آبادی ہے، مشورے میں طے کرنا ہے ہمیں، اور اس کی عملی ترتیب بھی مشورے میں بنانی ہے. ایک ہے مشورے میں بھائی سب کو لگانا ہے، 3 چلے سب کے لگوانے، ہوگی بات. عملی ترتیب نہیں بنی تو مشورہ ہی نہ ہوا. تھوڑے ساتھی ہے تو وہ اپنے اعتبار سے عملی ترتیب زیادہ ہے تو اس کے اعتبار سے عملی ترتیب یہ بنے گی مشورے میں کہ ہر ساتھی کا، جتنے بھی گھر ہیں، جتنے بالغ مرد ہیں، یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ سب کو 4 مہینے لگوانے ہیں. یہ تقاضا مستقل. پھر اس کے بعد مزید تقاضے، اور مسجد 24 گھنٹے آباد ہو جائے. جس نے 3 چلے لگا لیے ہیں وہ سالانہ چلے میں جاتا رہے. یہ مشورہ ہو رہا ہے. اس نے 3 چلے بھی لگا لے، کئی سال سے سالانہ چلے لگا رہا ہے، ہر سال 4 مہینے کے لیے کیسے تیار کیا جائے، یہ مشورہ ہو رہا ہے. جن کے قواعد پورے ہیں ان کو بیرون ملک کے لیے تیار کرنا، یہ مشورہ ہو رہا ہے. اندرون سال کے اندرون کے تقاضے ہیں وہ کیسے پورے ہو جائیں، اس کا مشورہ ہو رہا ہے. اس لیے مشورے میں خیر ہے. ایک تو ہر تقاضے پر مشورہ ہونا اور اس کی عملی ترتیب بنانا. آج مثال کے طور پر آج مشورہ ہوا، ہم 4 آدمی بیٹھے اور کوئی نہیں ہے، 4 آدمیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں اندرون سال کی جماعت بنانی ہے. تقاضا ہے. یا بیرون کی سال 7 مہینے کی جماعت بنانی تقاضا ہے. یا اور جتنے بھی تقاضے نہیں گنوانے ابھی. اب وہ 4 ساتھی جو اندرون سال کو طے کیا انہوں نے کہ ہاں یہ جماعت تو بنانی ہے، تقاضا ہے، تو مشورہ ہو گیا آپس میں کہ بھائی کب تک یہ جماعت نکالنی ہے. مشورہ ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے 2 مہینے یا 3 مہینے میں سال بیرون کی یا سال اندرون کی یا 7 مہینے بیرون کی جماعت بنانی ہے اتنے وقت میں. یہ مشورہ ہو گیا. ایک تقاضا آج اس میں مشورہ ہو گیا. اب اس کی عملی ترتیب بناؤ کہ بھائی یہ سال 7 مہینے میں کون کون جا سکتا ہے. ہماری مسجد سے کون جا سکتا ہے، ہماری قریب کی مسجد سے کون جا سکتا ہے. کوشش تو ہماری مسجد سے سارے چلے جائیں، اگر سارے نہیں ہو پا رہے تو قریب والی مسجد سے. اب ان کے نام سوچ لیے، نام سوچ کر ذہن میں لگا دیے، مشورہ ہو گیا. اب اس کو دوبارہ مشورے کی ضرورت نہیں جب تک سال کی جماعت نہ بن جائے. کارگزاری آ جائے کرے روزانہ کہ ایک تقاضا ملا تھا ہمیں، ہم فلاں کو گئے تھے، فلاں کے پاس گئے تھے
फलां तैयार हुआ या अभी नहीं है या उधर जो भी, अभी नहीं किया, अब दोबारा साल की जमात बनाना है, अंदरून साल की बनाना, दोबारा फिर मशवरा हो रहा है उसके ऊपर। मशवरा तो हो गया, पर 2-3 महीने के अंदर ये जमात बनानी है, उसकी मेहनत की तरतीब बनानी। अब मेहनत की तरतीब में दावत का देना, उनके पास जाना और अल्लाह से मांगना। इसी तरीके से रोजाना एक तकाज़े में मशवरा हो सकता है, रोजाना उसकी अमली तरतीब बनाई जाती है। अब मशवरे के उसूल और आदाब का भी रियायत, मशवरे में जो जमात हमारे साथी बैठे हो, कोशिश इस बात की हो कि हमारे सारे साथी मशवरे में मौजूद हो। सारे साथी मौजूद हो। बढ़िया वक्त तो सुबह का है, अगर उसमें कोई मुश्किलात है तो किसी वक्त में भी हो जाए। बेहतरीन वक्त तो मशवरे का सुबह का है। फजर की नमाज आदमी हशाश बशाश होता है, सारा दिन इस मशवरा करके इसी फिक्र के साथ, अगर शुगर पे भी जाएगा तो इसी फिक्र के साथ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि 2 आदमी बैठे हुए 10 आदमी है ही नहीं। ये भी ठीक नहीं है कि मशवरे में सबका होना भी जरूरी है। अब इसको कैसे जमा किया जाए, इसके सोचे फिक्र करें, वरना ऐसे वक्त में मशवरा हो जिसमें हमारे ज्यादा शादी हो सकते हैं। मशवरे में हर एक की राय को सुना जाए। हर एक की राय को, क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्लाह पाक ने इसकी राय में क्या खैरें रखी है। ये फौरन अगर कोई आदमी मेरी मजाज के मुताबिक राय नहीं दे रहा तो फौरन अंदर से नफी होना शुरू हो जाती है, इसने ये क्या राय दे दी, और अल्लाह पाक ने उसी में खैर रखी तो फिर तो कैसे हम कह सकते कि इसने ये क्या राय दे दी। तो हर एक की राय को सुना जाए। गोया जिम्मेदार जो होता है मस्जिद का, वो मशवरे का पाबंद हो गया। ये नहीं कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, ये मशवरा नहीं है, ये हुक्म है। तो जिम्मेदार मशवरे का पाबंद, हर एक की राय को सुनना और उसमें से अच्छे पहलू निकालना। फिर अल्लाह पाक जिम्मेदार के जी में जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए, जो अल्लाह पाक उससे फैसला करवा दे, अब मामूर इस फैसले के ताबे हो गए। चाहे ये मशवरा मेरी राय के बिल्कुल खिलाफ हुआ है, अमीर की तो माननी है। तो अमीर मशवरे का पाबंद और मामूर फैसले के पाबंद। अब उसमें कोई पशु पेश नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये मशवरे से पहले जितनी भी इख्तलाफी राय दे सकते हो दे दो। तयशुदा राय की मुखालफत ये नुकसान का जरिया बनेगी। मशवरे में दिल साफ हो बैठने वालों का। जिम्मेदार का यह काम होता है कि मशवरा इसको कहते हैं जैसे शहद के छत्ते में से शहद निकालना, ये मशवरा है। जब मशवरा, अगर जिस मस्जिद का मशवरा मजबूत होगा, एक मशवरा है भाई आज शब जुम्मा इसका मशवरा कर लो, सरोदे की जमात जानी है इसका मशवरा कर लो, आज मकामी गश्त इसका ये तो उस दिन के अमाल का मशवरा हो रहा है, काम का मशवरा कब हो रहा है, तकाज़ों पर मशवरा कब हो रहा है। तो मशवरे में फिर अल्लाह पाक खैर और बरकत और इज्तिमाइयत पैदा कर दो। तरतीब उसकी मैंने अर्ज कर दी है कि हर मशवरे, हर एक तकाज़े का मशवरा उसकी अमली तरतीब कर दी। और जितने भी तकाज़े हमारे पास आते हैं मंगल के मशवरों से या माना मोनो मशवरों से, हर एक तकाज़े पर मशवरा करके अमली तरतीब बनाना, ये गोया मशवरा हो। चाहे हम 2 ही साथी क्यों ना हो। शैतान कह रहा है 2 साथी क्या कर सकते हो, अरे
ہم مشورہ کر لیں گے، ہمارے پاس ایک ساتھ 2 ساتھی ہیں اور باقی ساتھی ہیں نہیں، تو ہم ان کے 3 چلے لگوائیں گے، ان کا قواعد پورے کروائیں گے، ساری کرتے سب مشورے کے تابع ہو کے چل رہا ہے. ہم قواعد پورے کرا کے جماعت نکال لیں گے انشاءاللہ سال کی 7 مہینے. ایسے ہی تو مستورات کی جو ترتیب ہے اس پر بھی مشورہ ہونا چاہیے. ایسے مردوں کا کام ہے مشورات کا. ایک تو یہ چیز ہماری مضبوط ہو جائے، مشورہ مضبوط. جس مسجد کا مشورہ مضبوط ہوتا ہے اور جس مسجد کا انفرادی گشت مضبوط ہوتا ہے اس مسجد کا کام بڑھ جاتا ہے. اب انفرادی گشت کے لیے وقت دینا ہے سب کو، روزانہ انفرادی گشت، خصوصی گشت. اب اس کے لیے وقت چاہیے. پہلے یاد کر چکے ہیں کہ مجاہدے سے ہدایت کے، یعنی قربانی سے ہدایت کے، ہدایت سے اعمال کے، اعمال سے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں. یہ بات ہمارے اندر اتر جاتا ہے. تو روز ہمارے مجاہدے میں ترقی ہو رہی ہو، کیونکہ مسئلہ سارے عالم کا ہے. یہ تو کم سے کم درجے کی بات ہے کہ 2.5 گھنٹے دے دو. اگر 2.5 گھنٹے کی قربانی کے لیے اگر اپنے وسائل اور اسباب کو قربان نہیں کر سکتے تو یقین کہاں بنے گا؟ جب اپنا ہی یقین نہیں بن رہا ہے تو دوسرے کا کیا بنے گا؟ تو اتنی تو قربانی تو 100% مجمع آ جائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں ترقی، یعنی مقدار محنت کو بڑھانا. اب اس 2.5 گھنٹے میں وقت، یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی نہیں دے پا رہا ہے 2.5 گھنٹے، 1 گھنٹہ دیتا ہے، 1.5 گھنٹہ دیتا ہے، آدھا گھنٹہ دیتا ہے، کوئی 10 منٹ بھی دیتا ہے، 5 منٹ بھی دیتا ہے، تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھے، اس کے 5 منٹ کو استعمال کر لیں. لیکن اپنی ذات سے 5 منٹ پہ تھوڑی آنا ہے. اپنی ذات سے تو 2.5 گھنٹے سے شروع کرنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے. تو ہمارا یقین بدلنا شروع ہوگا. یعنی مخلوق سے خالق کی طرف یقین بنانے کے لیے لازم ہے کہ اس اسباب کو، اس وسائل کو قربان کر دو. تاکہ وہاں سے پلنے کا یقین ہٹے، جہاں جہاں پھنسا ہوا یقین. اب اس وقت میں ساتھی وقت دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اب کن کن چیزوں پر وقت دینے والوں کو کیسے محنت کرنی ہے. اس 2.5 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں، 4 گھنٹے، مختلف جوڑیاں بن جائیں گی مختلف اوقات کی. یہ نہیں کسی سے کہہ سکتے بھائی آپ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، آپ کو کہاں ایڈجسٹ کریں. نہیں، 2.5 گھنٹے والے، 3 گھنٹے والے، آدھے گھنٹے والے کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یعنی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. ایک آدمی 5 منٹ، پہلے تو میرے پاس 5 منٹ ہے، اس کو 5 منٹ کا کام دے دیا 2.5 گھنٹے والوں نے، 3 گھنٹے والوں نے، کہ آپ جا رہے ہیں 5 منٹ میں جا رہے ہیں نا، ان بھائی کے ساتھ ذرا چلا جائیں اور فلاں سے آپ کی جان پہچان، اس سے ملاقات کرا دیں، اس کا 5 منٹ قیمتی ہو گئے. اب اس وقت میں ہمیں اب یہ دیکھنا ہے، ہم اپنے مسجد کے اطراف میں ایک تو 100% بالغ مرد وہ مسجد سے تعلق بھی بنانا ہے، نمازی بھی بنانا ہے اور اللہ کے راستے میں بھی نکالنا ہے. اس محنت کے ذریعے یہ جو وقت دیا جا رہا ہے، مشورہ تو ہو گیا، اب وقت بھی تو دینا ہے. مشورہ تو ہو گیا تو کام کون کرے گا؟ تو وقت دے گا تو وہی تو کرے گا مشورے پہ کام. اب اس میں ہی سوچنا ہوگا ہماری جماعت کو، مسجد کی جماعت کو، جو ہم نے وقت دیا ہوا ہے، تو ہمارے اطراف میں کون کون سے طبقے رہتے ہیں. 100% آبادی میں مختلف طبقے بھی ہوتے ہیں. بعض طبقے اتنے اہم ہوتے ہیں، کہ اگر اس پر توجہ دے دی جائے تو بہت بڑا کام ان کے ذریعے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک یہ طبقہ نہیں ہے بلکہ ام الطبقات ہے.
جس کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ہم اس کو طبقہ کہتے ہیں، مگر آج دفعہ رائن میں ہم یہ بات سنی کہ طبقہ نہیں، یہ تو ام الطبقات ہے. اس سے تو طبقات جنم دیتے ہیں. وہ ہے ہمارے عصری طلبہ. عصری طلبہ یعنی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ. اب آپ ہم اگر غور کریں، سوچیں، تو حکومت کے لائن میں بھی یہی طلبہ، مختلف عہدوں پر بھی یہی طلبہ، بڑے بڑے کارخانوں میں بھی یہی طلبہ، جتنی بھی مشینری ہے حکومت کی، یہ پڑھے لکھے لوگ. ہم جیسا تو نہیں جائے گا نا لوٹا چھاپ. بادشاہ بھی یہی، وزیر بھی یہی، صدر بھی یہی، گورنر بھی یہی. اگر یہ سب دین کی محنت کے ساتھ جائیں گے تو یہ سارے شعبوں میں دین زندہ ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ تو کتنا اہم ہو گیا یہ پڑھائی کے دوران ہی طبقہ. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مسجد کی جماعت اور بھی ادارے بہت سارے، اس 2.5 گھنٹے میں سب کو، اور کون ہمارے مسجد کے طرف میں اور دوسرا کون سا طبقہ ہے؟ مزدوروں کا طبقہ ہے، اور مچھلی کے کام کرنے والا، جو بھی طبقے ہو، اس کو سوچنا ہوگا. عصری اساتذہ ہے، علماء کرام ہیں، ہمارے خواص ہیں، ان کو بھی اس طبقے کی خصوصاً اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر مسجد کے قریب میں یہ طبقہ اکثریت کی تعداد میں ہوتا ہے، اکثریت ہوتا ہے. لہذا ان کو تو 9ویں 10ویں سے ہی مسجد سے متعلق کر دینا چاہیے. 9ویں 10ویں سے ہی. یہ نہیں کہ جب بڑے ہوں گے، جب کالج یونیورسٹی میں جائیں گے، تب تو معاملہ دوسرا ہو چکا ہوگا. اس لیے کہتے ہیں بھائی 12 سال سے 16 سال تک کے جو 9ویں 10ویں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو مسجد میں جوڑو. مسجد کے ماحول میں جب عصری طالب علم اتنا وقت لے لیا جائے، ان سے زیادہ تاکہ ان کی پڑھائی کا حرج نہ ہو. یہ بھی کیونکہ اگر ہماری تبلیغ کی وجہ سے ان کی پڑھائی کا حرج ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ تبلیغ والے پڑھنے نہیں دیتے، لہذا پڑھاؤ مت، تبلیغ مت بھیجو. تو ہم طالب علم سے تبلیغ کا وقت مانگتے تھوڑا، کہ تم اپنی تعلیم کو بھی اچھی طرح مکمل کرو، اچھے طالب علم بن کے نکلو باہر، دنیاوی لائن میں بھی اچھا نمبر ہو اور دین کی محنت میں بھی اچھے بن جاؤ. تو 9 سے 12 سے 16 سال تک کے بچوں کو، ابھی تو رائم نہیں لگا دے، ہم کبھی کبھی ان کو جمع کر لیا کریں، سب کو نہیں، کبھی میٹرک والوں کو جمع کر لیا، 9th 10th والوں کو جمع کر لیا، کبھی انٹر والوں کو، یونیورسٹی والوں کو جمع کر لیا. ایسے اسی طریقے سے ان کو اب 12 سے 16 سال کے بچے ہیں، ان کو اپنے والدین کے سرپرست کے ساتھ، چچا ہے، والد ہے، بھائی ہے، ان کے ساتھ شہر میں بھیجا جائے، اکیلے نہ بھیجا جائے. اور ایک جماعت میں ایسے صرف 1 یا 2 جوڑے، 2 ہو سکتے ہیں ایسے، طالب علم بھی ہے اور والد بھی ہے، چچا بھی ہے، ماموں بھی. تو اس طریقے سے اور بھی بہت سارے تقاضے لوگوں نے لکھ کے دیے، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. پھر اس کے بعد ابھی عملی ترتیب ہمیں بیٹھ کے بنانی ہے اپنے اب یہ جہاں پہ جب ہمارے مسجد کے ماحول میں آ جائیں گے اور تعلیم میں ذکر، ان سے 1 گھنٹہ یعنی عصر اور مغرب کے درمیان طلبہ سے اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے. عصری طلبہ سے یا اس کے مساوی جو وقت دے سکتے ہو، میں اس سے زیادہ وقت نہیں لینا تاکہ ان کی تعلیم کا حرج بھی نہ ہو، اور نہ ان کو اس تعلیم سے ہٹایا جائے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم. یہ بھی نہ کہا جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جوش میں لا کے تم جاؤ کچھ اور چیز یاد، اس تعلیم سے کیا فائدہ. تو یہ طالب علم یہ جب دعوت کا کام سیکھ کے جائیں گے تو سارے شعبوں میں یہی تو دین کو زندہ کریں گے. وہاں سے نکال لو تو کرے گا کون؟ تو یہ ایسے طالب علم جن کا مسجد اب اپنے اداروں میں جائیں گے، دائی بن کر جائیں گے، وہاں اپنے ادارے میں بھی محنت کریں گے انشاءاللہ. اپنی گشت کے اندر بھی ایک جماعت، ہر مومن گشت میں ایک جماعت تو طلبہ سے ملاقات کے لیے بھی ہو اور روزانہ کی بنیاد پر بھی ملاقات ہو. اور تعلیمی اداروں کو چلانے والے، اسکول کو چلانے والے، ان پر بھی محنت ہو. یہ بھی محلے میں ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ.
تو یہ دو آج یہ ہمیں دو چیز کی ترتیب ابھی ہم حلقے وار مسجد وار بیٹھیں گے کہ ہمارا مشورہ مضبوط ہو، اور مشورے میں ہم کہتے ہیں مشورہ کرنا ہے، اور آج سے ہم مشورے کے پابند ہو جائیں گے، مشورے کو چھوڑیں گے نہیں، چاہے وہ فجر میں کرو، چاہے وہ مغرب میں کرو، عصر میں کرو، جس وقت عشاء میں کرو، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن اتنی بات ضرور یاد رہے کہ مشورہ اس وقت ہونا چاہیے جب ہمارے زیادہ سے زیادہ ساتھی ہو سکے، اچھا وقت فجر کے بعد۔ اسی طریقے سے ہم اپنے وقت کی تقسیم 2.5 گھنٹے تو سب سے کم ہے، تو آج یہ طے کر کے ہمیں اٹھنا ہے یہاں سے کہ آج سے میرا 2.5 گھنٹہ اس وقت سے اس وقت تک اس وقت میں دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، چاہے میرا کروڑوں روپے کا سودا ہو رہا ہو، تب تو یقین بنے گا، وہ طے کرنا ہے۔ اس سے آگے بھی جو 2.5 گھنٹے دے رہے ہو، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، یہ مقامی کام کے 2 کام ہمارے سامنے آ گئے ہیں، ابھی ہم مسجد وار حلقے وار بیٹھیں گے، آج ان دونوں کام کو آپس میں مشورے سے طے کر کے یہاں سے لکھ کر طے کر کے جائیں کہ نہ میرا مشورہ چھوٹے گا، باقی اعمال بھی آ جائیں گے، اور نہ آج سے میرا 2.5 گھنٹے سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اپنے حساب سے مشغولی میں یہ نہیں ہے کہ 2.5 گھنٹے لکھوا دیے اور دینا بھی شروع کر دیے، اور ایک دن ایسا آیا کہ گھر والوں نے کہا کہ آج تو فلاں جگہ جانا ہے، تو گھر میں آج 2.5 گھنٹے کی چھٹی کر دو، ایسا نہیں ہوا، پھر وہ 2.5 گھنٹے قیمتی نہیں بنے گی، قربانی نہیں بنے گی۔ اب قربانی جب تک وجود میں نہیں آئے گی، ہدایت کے فیصلے نہیں ہوں گے، اس لیے یہ قربانی کی سطح آج ہمیں یہاں قائم کرنی ہے، اور اس سطح پر چلنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے کوشش۔ تو اب کیا اعلان ہے بھائی؟ ہلکے کیسے لگے؟ اچھا، جیسے عصر میں ہلکے لگے تھے نا بندہ، اپنے اپنے ستونوں پر خاموشی کے ساتھ بغیر بات، مسجد کا احترام بہت ضروری ہے، خاموشی اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف لے جائیں، وہاں پہ اور ساتھی بھی آ جائیں گے، بیٹھ کر ان 2 چیزوں کی ترتیب بنا لیں عشاء کی نماز سے پہلے اپنا لکھوایا کہ آج میرا 2.5 گھنٹہ اس وقت سے اس وقت ہوگا، اس میں اپنی تھکن کو بھی قربان کرنا ہوگا، اس میں بیوی بچوں کی محبت کو بھی قربان کرنا ہوگا، اپنے کاروبار کو بھی قربان، بہت ساری چیزیں قربان کرنا ہوگا، شادی بیاہ کو بھی بعض دفعہ قربان کرنا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، بہت جزاک اللہ جزاک خیر جی، ماشاءاللہ جیسے بات آئی ہے وہی اسی طرح ترتیب سے جو ہے یعنی ارادے ہو جائے، ساتھیوں کے ہو جائیں۔ اس میں ایک درخواست یہ ہے کہ بعض حلقوں کے اندر جو ہے ساتھیوں کی کچھ کمی ہے، تو جو روزانہ والے ساتھی ہیں اپنے جو علاقے کے شمالی کراچی والے، شاہمہ ٹاؤن اور دہلی کالونی والے، تو وہ اپنی اپنی مساجد والے ساتھیوں کو لے لیں اور ان کے جیسے بات رکھیں۔ عشاء انشاءاللہ وقت پر ہوگی، لہذا وقت کم ہے، جلدی سے بیٹھ جائے اور ترتیب بنا لیں، عشاء وقت پر ہوگی اور عشاء